یہ مومن اللہ نے تمہارے انٹرنیٹ پہ ڈال دیا عذاب. آئی مین مومن بھائی تم کتنا پڑھے لکھے ہو یار؟ جی پڑھائی تو ابھی چل رہی ہے. یار اس سے کتنا فرق پڑتا ہے ساحل؟ فرق پڑتا ہے نا بھائی. ایڈم جسٹ امیجن کہ آپ کا آرگیومنٹ یہ ہے کہ وہ بیماری ہے, تو بیماری میں آپ کیسے کسی کو موت کی سزا دے سکتے ہو؟ یعنی کسی کو کینسر ہے تو وہ اس کی کیا؟ ہاں سنیے, بہت اچھا سوال آپ نے کرے. سنیے, پہلی بات ہے نا, یہ زنا جو بھی ہے نا, یہ فورنیکیشن, یہ ہے نا کیا بولتے ہیں, اسلام نے نا اس کی اجازت نہیں دی, کیونکہ یہ جو ہے نا انسان اس سے مجبور نہیں ہوتا ہے اس لیول کا جس لیول کا ارے بھوک سے لیکن مجبور ہوتا ہے, بیماری جس لیول کا دوسرا کسی کو ہوتا ہے. بیماری ہے. ہاں تو بیماری کا علاج بھی تو علاج تو کرو. ہاں تو کہاں آپ کے رسول اللہ نے کہا ہے کہ یہ جو ہومو سیکسولیٹی ہے یہ بیماری ہے, اس کو آپ رجم نہیں کرنا, اس کا آپ علاج کرانا ہے. بیمار کو آپ کیسے مار سکتے ہو میرے بھائی؟ جب انہوں نے سزا سنا دی جی 10-18 ہو سزا رہا ہے, بنتی کیسا بیماری پہ؟ جی وہی تو میں جواب دے رہا ہوں کہ جب ہے نا یہ رسول اللہ نے اس کی سزا سنا دی, مطلب یہ نیچرل فطرت نہیں, کیونکہ اسلام دین فطرت ہے, انسانیت ارے سے بڑھ لیکن کر ہے اسلام. بیمار اسلام یار انسانیت سے تم بڑھ کر ہے. لوگوں کا دماغ کیسے چلتا میرے بھائی؟ بیمار کو تم لوگ کیسے مار سکتے ہو؟ بیمار میں وہی تو بول رہا ہوں, یہ بھوک کا بیمار نہیں ہے. بھوک میں تو اللہ نے سور کو بھی کھانے کی اجازت دی ہے, یہ سیکس کا بیمار ہے. اور اچھا اس میں ہاں جو ہے یار نا ایک وہ سیکنڈ نہیں ایک ہوتا بات, مجبور. ایک بات کرتے ہیں. بھوک میں تو سور بھی کھا سکتے ہیں. اچھا بھوک میں آپ اپنا پیشاب پی سکتے ہیں؟ جی پیشاب کا جو ناپاک چیز ہے اس سے قبر کا عذاب آتا ہے. نہیں اور لیکن ویسے آپ پی اب لیے تو مر رہے ہیں سائنٹیفکلی تو ہاں ہاں ناپاک چیز تو سور بھی ہے نا, تو جی ناپاک چیز تو سور بھی ہے. تو جی جب آپ مر رہے ہیں, بھوکے ہیں, آپ سور کھا سکتے جی ہیں, آپ پیشاب بھی پی سکتے ہیں. جی یہ بات ہے نا, میں بھی پہلے سوچا تھا جب یہ مین ہوں ورسز وائلڈ بہت زیادہ یہ سب کر رہا تھا, میں نے ڈاکٹر سے بھی کنسلٹ کیا. انہوں نے بولا سائنٹیفکلی یہ ایرر ہے کہ نا کوئی بھی اس کو پی کے بچ جائے, کیونکہ کڈنی نا اس سے فیل ہونے کے چانس اور ڈز زیادہ ہو ناٹ جاتے میٹر ہیں. بھائی, وہ بچتا ہے یا نہیں بچتا, دیٹس اے سیپریٹ تھنگ. نہیں بچتا ہے. ایک کپل ریسکیو کیا ہے 200. سمندر کا پانی سنیے, سمندر یار کا پانی مومن, کتنا کھارا رہتا ہے. یار اے سائنس کے کچھ لگتے ابھی تو ترکی سائنس کے میں. خلاف آپ بات کر رہے ہو. یار سنو گے کہ یار تم لوگ سنتے کہ نہیں جب اگلا بندہ بولتا ہے؟ تھوڑا فاسٹ بولیے, تھوڑا فاسٹ بولیے. ابھی ٹرکی کے اندر 296 گھنٹوں کے بعد ایک کپل اور 3 چلڈرنز کو ریسکیو کیا گیا ایک گھر کے اندر سے, اور وہ اس ٹائم میں اپنا پیشاب پی کے زندہ رہے. تو سائنٹیفکلی پروون کو گولی مارو, یہاں پہ ایکسپلسٹلی بندہ مل گیا ہے, پورا کپل مل گیا ہے جو اپنا یورین پی کے زندہ رہا ہے. جی میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی آ رہی ہے. جی تھوڑا آپ کا آواز اٹک گئی تھی, اگر میں غلط نہیں ہوں تو آپ یہ بولے ساحل نا میری ریسکیو آواز کیا اٹک رہی تھی گیا. یار؟ نہیں میری یہ تھوڑا مومن نیٹ کا کا شاید انٹرنیٹ پرابلم اٹک ہو رہا گیا ہے. رہیں گا, تھوڑا اٹک گیا رہیں گا. میں کیا بول رہا ہوں کہ آپ اٹکا نے ہوا ہے بھائی, یہی اٹکا بولا ہوا نا, ہے. جی آپ نے یہی بولا نا کہ جیسے کسی نے وہ ترکی میں ارتھکویک آیا تو ان لوگ نے پیشاب کے ذریعے اپنی جان بچائی. جی ہاں. جی تو جان تو بچی نا. تو میرا سوال کیا تھا؟ مجھے گولی تو مجھے کرا رہے تھے سائنٹیفکلی پیشاب پی تو کے زندہ جان نہیں رہ بچ گئی. سکتے آپ. تو جی میرا سوال تھا کیا اگر آپ کی جان پہ بر گئی ہے تو جی کوئی بھی حرام چیز حلال ہو جاتی ہے نا؟ جی کھانے پینے کے معاملے میں. کھانے پینے کے معاملے میں. اوکے جی چلیں اب آگے چلتے ہیں, ایک سٹیپ اور جاتے ہیں. تو یہاں پہ اگری ہو گئے کہ ایون آپ کا پیشاب بھی آپ کے لیے حلال ہو گیا, سور بھی حلال ہو گیا, ہر حرام چیز حلال ہو گئی کھانے پینے کے بھائی آپ معاملے کا میں اگر جان کرسچن پہ بنا بیئر ہے. گرلز, آپ کا کرسچن بیئر گرلز بھی یہی کرتا ہے. یار سب کو سب یہی کرنے دو, ڈز ناٹ میٹر. میں نے آپ مین سے جو ورسز پوچھا وائلڈ. ہے مین بات کہیں کی ہو چلیے رہی تھی, بولیے. بات کہیں چلی جاتی ہے. اوکے ناؤ, اگر آپ کی جان پہ بن آئے تو کیا آپ محمد کو اور اللہ کو بھی ٹھکرا سکتے ہیں؟ جی اس میں بھی علماء کی نا 2 رائے ہیں. ایک تو کہتے ہیں کہ نہیں ٹھکرا سکتے, اور ایک تو کہتے ہیں ہاں ٹھکرا سکتے ہیں مگر ایک درجے پہ. جیسے کس اللہ کو درجے تو پہ؟ بولے نہیں, وہ جیسے کوئی بول رہا ہے کہ اللہ کو نہیں مانتے ہو تو بولے مانتا ہو, اور بولے کہ نا جیسے کوئی اپنا بت کا نام لے لے, بولے اس کو مانتے ہو تو بولے ہاں مانتا ہوں. ایسا کچھ درجے کا ٹھکرا سکتا ہے اچھا کفریہ کلمہ. لیکن کیا آپ کہہ سکتے ہو کہ دل میں ایمان رہنا چاہیے, دل میں لا الہ الا اللہ رہنا چاہیے مگر. اچھا دل میں لا الہ الا اللہ رہنا چاہیے, لیکن منہ سے آپ کہہ سکتے ہو کہ اللہ جھوٹا ہے, محمد ایک جھوٹا نبی ہے؟ اتنا ڈیپ میں نہیں, بس ہاں اس کے بعد پہ بولیں گا ہاں اگر جان پہ بنا رہی ہے. اگر جیسے جان پہ بنا رہی ہے, موب لنچر اگر جیسے کرتے نا آپ جیسے. اگر جان پہ بنا رہی ہے ٹھیک ہے,
تو کیا آپ محمد کو یا اللہ کو گالیاں دے سکتے ہو؟ سامنے والا دینے کا کیوں بولے گا؟ مگر وہ تو کفر کلمات نے بولا نا ابھی. سر وہ جو بھی کر رہا ہے اس کو چھوڑیں آپ. جی ٹھیک ہے, اس کا بھی جواب دے دیتا. اگر کوئی موب لنچرز آ رہا ہے مارنے کے لیے تلوار لے کے, بول رہا ہے اس کو گالی دے, اس کو گالی دے, تو پھر مجبوری کے تحت اگر دے دیے تو پھر میرے کو ایسا لگتا ہے کہ جو نا, مگر اگر کلمہ ہے دل میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے تو عظمت ہے دل میں, تو پھر اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. مگر اگر آپ جیسے موب لنچرز ہوئے تو, اور آپ موب لنچرز کو ٹیررسٹ مانتے کیا نہیں, پہلے یہ بتائیے. کوئی مسئلہ نہیں, کوئی مسئلہ نہیں, ابھی موم لیجر تو آپ بعد میں مانتے چلتے کیا ہیں. نہیں؟ یعنی کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں, یہ میں اسکرین پہ دکھاتا ہوں, آپ جو کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمار بن یاسر کو مشرکین نے پکڑ لیا, ٹھیک ہے, جی مشرکین نے پکڑ لیا اور ان کو نہیں چھوڑا یہاں تک کہ انہوں نے نبی کریم کے متعلق نازیبا کلمات نہیں کہے, یعنی کہ ان سے گالیاں نہیں نکلوائیں محمد کے خلاف, جی اور ان کے بتوں کو خیر کے ساتھ ذکر نہیں کیا, بتوں کو خیر نہیں کہا, اور پھر انہوں نے عمار کو چھوڑ دیا. جب وہ رسول کے پاس آئے تو عرض کیا میں آپ کے بارے میں نازیبا کلمات کہے ہیں اور ان کے بتوں کا خیر کے ساتھ ذکر کیا, اب کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا اس وقت تیرے دل کی کیفیت کیا تھی؟ عرض کیا میرا دل مطمئن تھا ایمان کے ساتھ. فرمایا دوبارہ بھی ایسی بات پر مجبور کریں تو تم ایسا ہی کر دینا. تو قرآن کی چیپٹر نمبر 16 کی آیت نمبر 106 نازل ہوئی تھی. تو سر جب آپ کی جان پہ بن آئے تو آپ محمد کو بھی گالیاں نکال سکتے ہیں, کریکٹ؟ جی, اگر آپ جو حدیث بتا رہے اس میں بھی یہی لکھا ہے. یہ تفسیر ہے چیپٹر نمبر 16 آیت نمبر 106 کی, جو کہ التقیہ کی بیسک آیت ہے. اچھا, نہیں آپ لوگ بہت فیک ریفرنس بھی دیتے ہیں نا, اس کے لیے تھوڑا ڈر لگتا ہے. ہاں بولیں. یار ایک فیک ایڈم سیکر اس وقت جی لائیو 2 چیٹ میں منٹ, موجود میرا ہے, اس کو ذرا فون بلاک آیا ہے کریں. ذرا. ہاں آپ فون لیں. ایک فیک ایڈم سیکر لائیو چیٹ میں موجود ہے, ذرا اس کو منٹ سے پہلے بلاک کر دیں. مجھے ابھی نظر آیا ایڈم سیکر فیک ہے اور اس نے جو کمنٹ دیا وہ بھی فیک ہے, تو تھینک یو سو ویری مچ. تو بھائی آپ لوگوں نے سنا, جی آگے واپس فون لے کے. جی بولیے. اچھا, اس میں ایک چیز غور کرنے کی بات یہ ہے کہ آدمی کو اپنا دماغ نہیں چلانا. یہ کہتا ہے کہ اگر حدیث میں ہے تو صحیح ہے, یعنی اس کا دماغ نہیں چلتا, یہ اپنے آپ کا دماغ رسول اللہ کے دماغ پہ اس نے وہ کر دیا ہے. مطلب رسول جو بولیں گے وہ صحیح, ہمارا دماغ نہیں ہے. کریکٹ بلکہ میں مومن جو بھائی؟ سوچتا ہوں وہ بھی رسول کی بات ہی نکل جاتی ہے. میں جو سوچتا ہوں نا وہ بھی رسول کی بات. انسانیت سے بڑھ کر ہے اسلام. کون انسانیت سے بڑھ کے؟ اسلام انسانیت سے بڑھ کر ہے. کیا اسلام انسانیت سے بڑھ کر ہے؟ جی. کیا ہے یہ انسانیت میرا اسلام کلیم, میں؟ بتاؤ. انسانیت سے بڑھ کر یہ میرا کلیم ہے. تم اگر نے اس کو کہا جھوٹا کہ کرے میں جو نا, سنیے ہومو میں جو نا, سیکسوئل, رکو مومن, ابھی ہم کو دوسروں کو ہی موقع دینا ہے. تم نے یہ کہا کہ ہومو سیکسوئل کو پنشمنٹ دینا, حالانکہ تم نے جی یہ بھی کہا کہ وہ دماغی بیمار ہے, بیمار ہونے جی کے باوجود ان کو رجم کی سزا دینا, تم نے کہا یہ انسانیت ہے. جی. تو یہ تمہارے اچھا تو اسلام آپ کی کے اسلام, انسانیت ہے. اچھا ابھی کوئی ایک لڑکی جس کو بہت زیادہ سیکس کی نیڈ ہے, وہ آپ کی جو ہے نا کسی, آپ کی نہیں چلی کسی کی بہن کو جو ہے نا وہ کچھ کر دیتا ہے الگ حرکت, تو بولتا ہے میں بہت مضبوط ہے, تو کیا ریپ وہ ہے, بات مان اور لیں جو گے؟ ریپ ہے, ریپر کی سزا ایکسٹریم ہونی چاہیے, اینڈ آئی فلی ایگری ود ایوری ون. لیکن میں ادھر آپ کے جو اچھا اگر ریپ اس کی کی سزا بہن ہے نا, کنسرن, رکو ذرا مومن, ریپ کو میں صحیح کرتا ہوں تمہارے لیے. لیٹس سی کہ ایک بندہ ہے جو کہ شادی شدہ ہے, ٹھیک ہے, اور جی اس کو ایک لڑکی کے ساتھ پیار ہو جاتا ہے, عشق معاشقہ چل جاتا ہے اس کا, ٹھیک جی ہے, اور وہ اس لڑکی کے ساتھ بغیر شادی کے سیکس کر لیتا ہے, اس کی جی ایگریمنٹ پہ, ریپ نہیں کرتا, اس کی جی ایگریمنٹ کے اوپر. سر اس کی کیا سزا ہے اسلام میں؟ جی, اس کی بھی سزا وہی ہے, اس کو کوڑے پڑیں گے اسلامی کوڑے نہیں حکومت پڑیں کے گے سر, ہاتھوں. لڑکا شادی شدہ ہے, شادی شدہ لڑکا, ہاں, اب کوڑے پڑیں گے یا رجم ہوگا؟ جو نان شادی شدہ ان کو کوڑے پڑیں گے, جو شادی شدہ ہے ہوں, ان لوگ کو رجم کیا جائے گا. لیکن اور ان دونوں کی تو یہی ایگریمنٹ تھی, سزا ہے نا لیکن ان دونوں کی ایگریمنٹ کرسچینٹی تھی. میں ہے. ارے جی یار دیکھیے یہ کہاں سے, بدن, کون سی بائبل پڑھتے ہو؟ میرا بھائی وہ کرپٹ ہو کون چکا یار, ہے. کون سی نبی کے بائبل ٹائم پہ پڑھتے ہو تم؟ لکھا ہوا یہ تھا, میں, اچھا میں نبی آپ کو کے بتاؤں, ٹائم پہ لکھا ہوا اچھا تھا, آج کے ٹائم پہ نبی کے ٹائم ہٹا پہ لکھا ہوتا, اچھا دیے. سنو, جی جیسس جی کرائسٹ کے پاس جو ہے نا, یہی جی واقعہ ایک آیا تھا کہ یہ لڑکی ہے, اس نے زنا کیا ہے, اس کو ہم نے پتھر مارنے ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ یار جس بندے نے آج تک کبھی کوئی گناہ نہیں نہ کیا وہ پہلا پتھر اٹھائے اور اس کو مار دے, اور سارے لوگ چلے گئے تھے اور وہ لڑکی صرف رہ گئی تھی. اس لڑکی نے پھر جیسس کرائسٹ کے پاس دیکھا اور ان کو پوچھا جی میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا جاؤ اور دوبارہ ایسا کام نہ کرنا. تو یہ اگر یار تم کون سی بائبل پڑھتے ہو بھائی؟
کہ جیسس کرائسٹ نے بھی یہی کہا تھا. انہوں نے تو یہ نہیں کہا تھا, انہوں نے اس کو الٹا کر دیا. اچھا اب واپس آتے ہیں. تو یہ انسانیت ہے کہ اس نے اگر کیا ہے اس کو معاف کر دینے کی بجائے اس کو رجم کر دیا جائے. اچھا ایسا ہی ایک کیس محمد کے پاس بھی آیا تھا. مومن بھائی آپ کو پتا نا, ایسا ہی ایک کیس محمد کے پاس بھی آیا تھا کہ ایک لڑکی آئی تھی, اس نے کہا تھا یا نبی میں نے تو ڈنگی ڈنگی کر لی ہے شادی کے بغیر, ٹھیک ہے, تو انہوں نے کہا تم پریگننٹ ہو؟ تو لڑکی نے کہا تھا ہاں. انہوں نے کہا تھا جاؤ جا کے پہلے بچہ پیدا کراؤ. پھر وہ گئی بچہ پیدا کر کے آئی, ٹھیک ہے. جب وہ بچہ پیدا کر کے آئی, جب وہ بچہ پیدا کر کے آئی تو نبی کے پاس دوبارہ اس نے کہا جی میں نے گناہ کیا ہے, میرا بچہ پیدا ہو گیا. انہوں نے کہا بچہ ابھی تمہارا دودھ پیتا ہے؟ ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا ہاں. اس نے کہا اچھا اس کو فل نرس کر لو 2 سال تک, پھر آنا میرے پاس. وہ پھر گئی جب تک یہ خود سے نہ کھا لے. ہاں جی فل نرس کر لیا. یار بیچ میں پتہ نہیں کیا یار تم لوگوں کو ہے کہ بولنا ہے بیچ میں, جب میں غلط بات کروں گا پھر بولنا. اچھا جب وہ 2 سال کے بعد واپس آئی, اس کے بچے کے ہاتھ میں ایک ہڈی تھی, وہ ہڈی چبا رہا تھا, ٹھیک ہے. تو وہ آئی, اس نے کہا لے جی میں آ گئی واپس, میرا بچہ اب کھانا کھا سکتا ہے, بوٹی خود کھا رہا ہے, ہڈی اس کے ہاتھ میں ہے. تو تمہارے رسول نے کیا کیا؟ اس نے یہ نہیں کہا جاؤ یار تم نے ریپینٹ کر لیا ہے, تم 2 سال سے 3 سال سے 2 سال 9 مہینے سے انتہائی کرب میں مبتلا ہو کے تمہارے ساتھ ہو گیا, تم ریپینٹ کر رہی ہو, تم آ گئی ہو, جاؤ تمہیں معاف کیا, دوبارہ ایسا نہ کرنا. اس نے وہ محمد نے ایسا کام نہیں کیا. محمد نے کہا اوکے اس کو پکڑو, اس کو کمر تک زمین میں دفنا دو, رجم کر دو. اب وہ جو بچہ ہے وہ یتیم کر دیا, اب وہ مسکین ہو گیا, سوری ناٹ یتیم, بچہ یتیم بھی ہو گیا مسکین بھی ہو گیا. کیوں؟ باپ تو ویسے ہی ڈنگی ڈنگی کر کے کہیں چلا گیا ہوا ہے, اور ماں کو محمد نے مروا دیا. اب وہ بچہ یتیم بھی ہو گیا مسکین بھی ہو گیا, نہ اس کی ماں ہے نہ اس کا باپ ہے. اور پھر محمد نے اڈاپشن بھی بین کر دی ہوئی ہے. اب اس بچے کی آپ نے ہر طریقے سے وجہ دی. اڈاپشن ویسے ہی بین ہے. سنیے اڈاپشن بین نہیں ہے, مگر باپ کے نام سے اپنا نام نہیں لا سکتے, بس اڈاپشن بین ہے نہیں ہے. اوکے لیٹ می آسک یو سم تھنگ, لیٹ می آسک یو سم بولے رشتے حرام ہے. ہاں ہاں منہ بولے رشتے حرام ہے, تو اسی اڈاپشن بین کہتے ہیں. میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. کیا میں 5 سال کی ایک بچی آج اڈاپٹ کروں ایز اے مسلمان, اپنے گھر میں لے آؤں, اس کو اپنا نام نہیں دوں گا obviously, اس کو کھلاؤں گا پلاؤں گا بڑا کروں گا, عزت و احترام دوں گا. 14 سال کی وہ ہو جاتی ہے اور اب اس کے ولت پرش قسم کی بریسٹ نظر آ گئی ہے مجھے, اور میرا دل اس کے اوپر آ گیا ہے. اسلامکلی کیا کوئی بھی قانون ایسا ہے کہ مجھے اس لڑکی سے جس کو میں نے 5 سال سے پال پوس کے بڑا کیا ہے مجھے روک سکے اس لڑکی کے ساتھ شادی کرنے سے؟ جی بالکل. کون سا؟ پہلے تو ماں نے اس کو نا اپنی رضائی ماں بنا سکتی, دودھ پلا. 5 سال کا بچہ تھا, رضائی ماں نہیں بنا سکی, اس نے نہیں دودھ پلایا, 5 سال کا تھا. نمبر 1. نمبر 2, میری جو بیوی تھی اس کا کوئی بچہ نہیں تھا, وہ گائے بھینس نہیں ہے کہ بغیر بچے کے اس کے تھنوں میں سے دودھ نکلنا شروع ہو جائے, ٹھیک ہے. تو لہٰذا وہ رضائی ماں نہیں بنی تھی. 5 سال کی بچی کو اڈاپٹ کیا تھا میں نے, اپنے گھر لایا تھا. اب مجھے بتاؤ وہ 14-15 سال کی ہو گئی ہے, میرا دل اس کے اوپر عاشق ہو گیا ہے. کیا اسلامک شرع میں کوئی بھی چیز ہے کہ اس وقت مجھے روک سکے اس کے ساتھ شادی کرنے سے؟ بالکل. فرسٹ اسٹیپ ہی اسلام نے لینے منع کیا ہے, اپنی نظروں کو جھکاؤ مومن مردوں کو کا ہے. اور ہاں اپنی نظروں کو جھکاؤ, وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں نے ساری عمر جھکا کے رکھا. رکو, ارے ساری عمر جھکا کے رکھا. ایک ہی نظر دیکھی تھی, اور پہلی نظر حلال ہوتی ہے دوسری حرام ہوتی ہے. ایک ہی نظر دیکھی, میں ٹون ہو گیا, اب میں نے اسے شادی کرنی ہے. میں نے پوچھا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی اسلامی قانون ہے جو مجھے اس وقت اسے شادی کرنے سے روک سکے؟ جی پہلے تو ایسا ہوتا نہیں, ایک ہی نظر آئے پھر ابھی میرے کو اس سے شادی کرنا. یار ارریلیونٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, جو اس کا جواب دو. آپ کے کیسے مان لیتے کوئی, جیسے آپ نہیں کوئی اور, جیسے کوئی ٹھڑکی اس کو جو ہے نا ایک نظر میں جو ہے نا اس کے پڑ گئے, وہ ابھی شادی کے پیچھے پڑا ہے, تو پھر اس کیس میں جو ہے نا اس کو جو ہے نا وہ کیا بولتے ہیں نظر پڑنے کا, اعوذ باللہ بھی تو پڑھنے کا نبی نے حکم دیا ہے. ارے سب کچھ پڑھ لیا ہے, اب میں اس سے شادی کرنے سے مجھے کون روک سکتا ہے یا نہیں جائز ہے؟ صرف یہ جواب دو کہ جائز ہے کہ نہیں جائز ہے. مومن بھائی اگر نہیں جائز ہے تو ایکسپلیسٹ اس کی دلیل دو کہ رسول اللہ نے ادھر اس حدیث میں منع کیا ہے, بس. اور یہ کام ایڈم نہیں کرے گا, ہمیں پورا یقین ہے, یہ آپ کے مومن لوگ ضرور کریں گے. ارے میں نے اپنے اوپر مثال کیوں لی ہے ساحل, میں نے اپنے اوپر مثال اس لیے لی ہے, اپنے اوپر مثال اس لیے لی ہے کہ اس کو برا نہ لگے, پھر یہ جواب دینے سے ٹکرائے نہیں. میں نے اس لیے اپنے اوپر ایگزامپل لی ہے. سو وہ بتاؤ کیا اسلام میں کوئی بھی ایک قانون ہے جو مجھے روک سکے یہاں پہ شادی کرنے سے؟ حلال ہے یا حرام ہے؟ اگر حرام ہے
تو اس کی دلیل دے دو بس. ہاں بھائی مومن بھائی, جی آواز آ رہی ہے میری؟ آ رہی جلدی جلدی بولو. جی, جو اسلام میں منہ بولے رشتے نا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے, کیونکہ اگر جس طرح اگر تم نے اپنی بیوی کو ماں بول دی تو کیا وہ آپ کی ماں بن گئی؟ ماں بن گئی وہ آپ کی؟ پہلے یہ بات تم بتائیے. سیدھا جواب دیتے ہوئے کیوں تکلیف نہیں لیتی نہیں, ہے؟ یہی جواب, یہی جواب, ورنہ ویورز کی طرف تو غلط کیا میسج جائے اس گا. کا بتائیے. مطلب ہے شادی کرنے سے مجھے کوئی نہیں روک سکتا, کریکٹ؟ نہیں, وہ میں جواب دوں گا, مگر پہلے آپ یہ بتائیے آپ کی بھائی بیوی میں ماں نے کیا بن گئی, کہا آپ ہے, اسے ماں بول دیے تو پھر اسلامکلی نہیں بنی, اسلامکلی نہیں بنی. سو ناؤ کیا جی, مجھے اس لڑکی سے شادی کرنے سے اسلام کا کوئی بھی قانون روک سکتا ہے؟ مطلب باقی آئیڈیالوجیز کے تحت بن گئی. سر میں آپ سے ابھی جی, سمپل سوال کر رہا ہوں, باقی آئیڈیالوجی کو میں بعد میں بالکل جواب دوں گا آپ کا. تو کیا مجھے اسلام میں کوئی بھی چیز روک سکتی ہے اس سے شادی کرنے سے؟ میرا بھائی نہیں دے گا, آپ کی بیوی آپ کی ماں بچی کی ماں بول دے گی. جواب نہیں دے سر گا. ہاں بولیے. آپ میرا مجھے بھائی جواب دیجیے آپ پہلے, سینٹینس ہاں میں یا نا. نہ. مومن میری بات اچھے سے بولیے سننا, بولیے. ٹھیک ہے؟ دیکھو جی 3200 لوگ تم کو دیکھ رہے ہیں, اور یہ سوال تم تو ابھی جی, بچے آپ ہو, کو بھی ہم نے دیکھ رہے, تمہارے آپ بھی بڑے. پھنسے ہوئے ہو. ابھی تھوڑا سمپل رکو گے, نہ ابھی بولیے نا, آپ نہ بولیے سمپل, تھوڑا رکو گے. جلدی بولیے, میرے ہم کو نے لیٹ یہ ہو رہا ہے. سوال تمہارے 2 بڑے عالم صاحب سے کیا تھا, اور انہوں نے کہا تھا کہ ہاں تم کر سکتے ہو. سیدھا سا سوال آپ سے یہ ہے کہ, اور تمہارا یہ آرگیومنٹ بھی ہے کہ وہ تمہاری بچی نہیں ہو جاتی, ٹھیک ہے, تھوڑا آرگیومنٹ ہم تمہارا مان لیتے ہیں کہ وہ بچی نہیں ہو جاتی. اس کا مطلب یہ ہے نا کہ اب آپ اس کے ساتھ شادی کر سکتے ہو, آپ کو اسلام اس کی اجازت دیتا ہے, ہاں یا نہ؟ اسی کا میں جواب دے رہا ہوں. پہلے یہ بات بتائیے کہ وہ, پہلے تو میں عرب کا کلچر بتا دیتا ہوں. اس میں کیا ہوتا تھا کہ نا جو ہے نا کوئی بھی ارے کسی کو نا ماں بول کلچر دیں گا تو نہیں ماں بن جائیں گی, چاہیے, بیٹا بنائیں گے تو ویورز کیا غلط میسج جائیں گے. اسلامک چلے میرے کو قانون پورا پوچھ ایکسپلین رہے کر ہیں لیجیے. یار. یار صحیح میں ڈائریکٹ جو اچھا تو ایک ویورز کی منٹ, طرف, ایڈم ایک ویورز کیا منٹ غلط ایڈم ایک میسج منٹ جائیں گا, غلط میسج جائیں گا, غلط میسج جائے گا. میرا سن مومن, میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا یہ جو قانون ہے یا اسلام کے جو قانون ہے یہ صرف عربوں کے لیے ہے کہ ساری دنیا کے لیے؟ پوری دنیا کے لیے ہے. تھینک یو. اب یہ بتاؤ, پھر سے تم سے سوال ہے کہ تم نے اور تمہاری بیوی نے ایک بچہ اڈاپٹ کیا, جبکہ تمہاری بیوی کو بچے نہیں ہو رہے, اور وہ جو بچی جس کو اڈاپٹ کی وہ ابھی 6-7 سال کی ہے یا 5 سال کی ہے, دودھ نہیں پلا سکتی ہے, اور دودھ ہوگا بھی نہیں تمہاری بیوی کو. اب وہ تم اس کو ٹھیک ہے اڈاپٹ کیے, لیکن اسلام کی نظر میں وہ تمہاری بیٹی نہیں ہے, ایبسولوٹلی جی, فائن, نو ایشوز. اب وہ تمہارے گھر میں تم اس کا پالن پوشن کر رہے ہو, اس کو اسکول بھیجا, اب وہ 10-12 سال میں 16 سال. تھوڑا پیوبرٹی. جلدی بولیے, تھوڑا جلدی بولیے. بولتا ہوں بھائی, میں سما بنا کے بولتا ہوں, میں ایڈم نہیں ہوں, سن لو. اب وہ بچی جی جو بولیے. ہے وہ پیوبرٹی ہٹ ہو رہی ہے, 14 سال میں وہ بالکل جوان ہو چکی ہے, اس کو سیکنڈری سیکشل کیریکٹرز جو ہے وہ جھلکنے لگے ہیں, اور شی از لائک گرون چائلڈ یا لڑکی, اور اسلام کی نظر میں ایک بالغ ہو گئی ہے وہ. کیا تم اب اس لڑکی سے, کیا اسلام تم کو اجازت دیتا ہے کہ تم اس لڑکی سے جو 14-15 سال کی ہو چکی ہے اس سے تم شادی کر سکتے ہو؟ کیا اجازت دیتا ہے اسلام, ہاں یا نہ؟ اتنا کھینچے کہ سیدھا وہی پہلا سوال ہی ریپیٹ بول دیتے, وہی والی کا جواب دے دو. اب میرا تو جواب سنیے. سیدھا تم بھی جواب دے دیتے, آپ نے کیا میرے سے جواب نا, دیتا ہے؟ سنیے, ویورز تو غلط میسج جائیں گے, اس کے لیے بس میں بول رہا ہوں. آپ یہ سوال, اس کا تو یہی مثال ہو گئی جیسے آپ پوچھے کیا کافر جہنم میں جائیں گا, میں سیدھا ہاں بولوں گا تو کافر تو چہک جائیں گا ایک دم. اس کے لیے جو ہے نا آرام ارے سے تو تھوڑا. تم یہ کہو کہ کافر جہنم میں جائے گا, اور اس کے بعد پوری جتنی ایکسپلینیشن دینا ہے کیوں جائے گا وہ سب دو. پہلے یہ تو بولو کہ آپ کو اجازت ہے یا نہیں ہے. اجازت ہے, ہاں اس وجہ سے اجازت ہے, اجازت نہیں ہے اس کی یہ آپ دلیل ہے, اور اس وجہ سے اجازت نہیں ہے. اب پلیز آپ سے پھر سے سوال کر رہا ہوں, کیا آپ کو جی, اجازت ہے کہ آپ اس بچی سے 14 سال کی 15 سال کی بالغ سے آپ شادی کر سکتے ہو, نہیں کر سکتے ہو؟ وہی میرا سوال ہے, کیا آپ اپنی بیوی کو ماں یا بہن بول دیے تو کیا وہ بن گئی؟ پہلے یہ جواب دے دیجیے ہاں یا نہ, پھر میں آگے بڑھوں گا. اچھا نہیں بنی, چلو میں تمہارے نہیں ساتھ بنی, چلتا ہوں. ہاں ٹھیک نہیں ہے, بنی, وہ بھی آپ کی, سنیے, وہ بھی آپ کی پھر منہ بولی بیٹی ہو, آپ کی اصل تھوڑی بیٹی ہے. نہیں وہ تو بنی, آپ کی ٹھیک ویسی ہے, ہوگی جس سے آپ کا اگریڈ. ہاں پردہ ہے, ٹھیک جس ہے, سے آپ آگے کا آگے پردہ ہے, آگے اگریڈ. آگے. جس سے آپ کا اچھا پردہ ہے. سنیے, ایک منٹ بھائی, اگریڈ. اب سنیے, وہ میں, سنو میں تمہارے ہاں ساتھ چل رہا ہوں. اگریڈ, وہ میری بیٹی نہیں بنی, اس کو پردہ بھی کرنا ہے,
لیکن کیا اب تم اس کے ساتھ شادی کر سکتے ہو؟ کیا تم اس کے ساتھ شادی کر سکتے ہو؟ تم نے اس کو پالا پوشا، پڑھائی دی، پڑھائی کروایا، اب تم اس کو شادی کر سکتے ہو؟ جی ابھی میرا سن رہے نا؟ دے دیا نا، تیری بات سے اگری کیا، اب جواب دے دے بھائی. ہاں تو ویسی وہ آپ کی منہ بولی، سنیے وہ آپ کی منہ بولی بیٹی ہے، آپ کی اصلی بیٹی تھوڑی. اس کا مثال بالکل ایسی، سنیے اس کی مثال بالکل ایسی جیسے آپ انجان سے کسی سے کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کی وہ نہ تو ڈاٹر ہے، کیونکہ اسلام میں نا جو خونی رشتہ ہے نا اس کو بینڈ کر دیا. ارے تو شادی تو کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا ہے اس پالی ہوئی بچی کے ساتھ؟ بالکل کر سکتے ہیں. یہی تو رواج کو توڑنے کے لیے حضرت زینب سے کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہی رواج کو توڑنے. اب رک جا. تھینک یو ایڈم، اس نے جواب دیا. تھینک یو. اب دوستو آپ سوچو، اب میں اس کو تھوڑا گھما کے اس کو بتاتا ہوں. جب آپ اڈاپٹ کرتے ہیں کسی کو، آپ کے وہاں پہ بچے نہیں ہو رہے ہیں، آپ نے اڈاپٹ کیا، ایک ہوتا ہے بولنا کہ آپ کسی کو بیٹا بول رہے ہو، بہن بول رہے ہو، ایک ہوتا ہے بولنا، اور ایک ہوتا ہے مان لینا. آپ نے اس کو اپنی بہن مان لی ہے، اپنی بچی مان لی ہے. دونوں میں فرق سمجھنا تاکہ یہ جو گھمانے کی کوشش کرتے ہیں وہ ڈفرنس آپ کو پتا چلے. ایک ہوتا ہے بولنا، کسی کو آپ نے بچہ بول دیا، کسی کو آپ نے بہن بول دیا، کسی کو آپ نے بھائی بول دیا. ایک ہوتا ہے بولنا اور ایک ہوتا ہے مان لینا. جب آپ اڈاپٹ کر کے لاتے ہو، آپ کی کوئی اولاد نہیں ہوتی ہے، آپ اڈاپٹ کر کے لاتے ہو، آپ اس کو اپنا بچہ، اپنی بچی مان لیتے ہو. اب جب وہ بڑی ہو رہی ہے تو اسلام آپ سے یہ کہتا ہے کہ آپ اس سے شادی کر سکتے ہو، اور یہ جاہل مومن بھی اس سے شادی کرے گا، اور یہ اسلام کی انسانیت ہے.